اسے کہتے ہیں صدقہ نافلہ، نفلی نیت سے ہمیں روزانہ اپنے لیے ایک مزاج بنانا چاہیے، اس سے ہمارا سینہ بھی کھلے گا، نیک کاموں کی بھی توفیق ہوگی۔ ورنہ بھائی بہت مشکل کام ہوتا ہے، عین موقع پہ کوئی آ جائے، آپ کے پاس پہلے سے اس طرح کا مزاج نہیں ہے، پیسہ نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لطیفے کے طور پر مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا بخیل، پیسہ تھا لیکن بہت بخیل تھا، پیسہ خرچ کرنے کا مزاج بالکل نہیں تھا اور بالکل تنگی محسوس کرتا تھا۔ اس کا آخری وقت آ گیا، اس دنیا سے جا رہا ہے، آخری وقت میں کسی نے آ کر کہا کہ بھائی اللہ نے بہت دیا تھا، اب تو اس دنیا سے جا رہے ہو، کیا کرو گے مال کو، دے دو اللہ کی راہ میں۔ تو کہنے لگا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ میں اپنی جان دے رہا ہوں، اپنی روح دے رہا ہوں، جان دے رہا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ مال تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں کسی کام کو اٹکا دیتے ہیں، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں دوں گا۔ عام طور پر خرچ کرنے میں کام کو اٹکاتے ہیں، کام کو اٹکانے کو نظر کہتے ہیں، نظر مان لی، میں نے نظر مان لی ہے، میں نے کہہ دیا ہے، وہی کام اٹکانا، یعنی اتنے ہم لالچی ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھی اپنے مطلب سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آیا کہ نظر مت مانو، نظر ماننا اپنی جگہ صحیح ہے، اگر کوئی مانے تو پورا کرنا اس کو، لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ نظر مت مانو، اللہ کی راہ میں دینا ایسے ہی دے دو نا، اپنے کام سے کیوں اٹکاتے ہو اس کو؟ ایسے تو دیتے نہیں، بیمار پڑ گئے کہ اللہ نے اگر ٹھیک کر دیا تو اتنا دے دوں گا، بیٹا بیمار پڑ گیا، اللہ نے اگر ٹھیک کر دیا تو یہ کر دوں گا، کہ کوئی کسی معاملے میں پھنس گیا، کوئی قریبی عزیز کہا کہ یہ اس سے معاملے سے نکل آئے گا تو میں اتنا دوں گا، یہ اپنے کام سے اس کو جوڑ دیا، اسی کو نظر ماننا کہتے ہیں۔ تو حدیث میں آیا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں ایسے ہی دینے کا مزاج بناؤ، نظر کی عادت مت بناؤ، اس لیے کہ جو کام ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے۔ یہ جو نظر کا مانتے ہیں نا، تو اللہ اس کے ذریعے سے بخیلوں سے نکلواتا ہے، کام تو ہونا ہوگا، وہ ہوگا اپنے حساب سے۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگائی اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ بالی سٹا جو ہوتا ہے جس میں دانے لگتے ہیں، اگر ایک دانہ کسان ایسی زمین میں جو سرسبز ہو، شاداب ہو، زرخیز ہو، اگانے والی اور اپجاؤ ہو، اس میں ڈالتا ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک دانہ ڈالا تھا زمین کے اندر اور اس سے ایک پودا ہوگا، ایک تنا ہوگا، اور اس پر بعض مرتبہ کئی بالیاں اگاتی ہیں۔ اللہ نے 7 کی مثال دی ہے، 7 بالیاں اگائی ایک دانے پر، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، تو ایک دانے کے بدلے 700 دانے آ گئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب بھی ایسا ہے۔ ایسے عام جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، وہ 8ویں پارے میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، کوئی بھی نیکی لے آئے گا تو اس کو ایک نیکی کے بدلے 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ یہ عام نیک کاموں کے بارے میں اللہ نے ایک اصول بتایا ہے۔ 2 کام نیک ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف 10 کا وعدہ نہیں کیا ہے، بلکہ بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ میں، اللہ کی راہ میں جہاد کیا جا رہا ہو وہاں خرچ کرنا، کہ اس سے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، دین کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس میں یہ بتایا کہ 700 گنا، یعنی شروعات یہاں سے ہو رہی ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے 700 گنا سے۔ عام نیکیوں میں 10 سے شروعات ہو رہی ہے، اور اللہ کی راہ میں جب کوئی دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس کی اسٹارٹنگ 700 سے ہو رہی ہے۔ پھر جیسا جس کا اخلاص ہوگا اور جن حالات میں، جس سچویشن میں خرچ کر رہا ہے، وہ کیسی ہے سچویشن، اس اعتبار سے اس میں اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا، بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی۔ ایک تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب، دوسرا روزے کے بارے میں بتایا ہے۔ روزے کا نیک عمل ایسا ہے کہ اس کا بھی اجر و ثواب بے حد اور بے حساب۔
اللہ نے ڈکلیئر نہیں کیا ہے روزے کا حساب کہ میں روزے کے بدلے کتنا دوں گا، یہ کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، کسی کو نہیں بتایا ہے۔ کرامن کاتبین جو ہے نا فرشتے بیٹھے، ان کو بھی اللہ نے نہیں بتایا ہے۔ وہ تو روزے دار جب اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن پہنچے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرے گا، واضح کرے گا، ڈکلیئر کرے گا، دیکھو تمہارے روزے کا یہ ثواب ہے، اور اتنا زیادہ ثواب ہوگا کہ حدیث میں آیا کہ روزے دار خوش ہو جائے گا، طبیعت اس کی خوش ہو جائے گی۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ ایک تو خوشی جب روزہ کھولتا ہے اس وقت ہوتی ہے، سخت گرمی کا روزہ رکھے، دن میں محنت مشقت کرے، اور جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے ٹھنڈی شربت ہو یا عام ٹھنڈا پانی ہو، جب پیتا ہے تو دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے، طبیعت بالکل خوش ہو جاتی ہے، ایک خوشی اس وقت حاصل ہو گئی۔ اور کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بہترین شربت پی رہا ہے، بہترین غذائیں آگے رکھی ہوئی ہے، کھا رہا ہے، کھانے پر بھی اللہ اجر و ثواب دے رہا ہے۔ اور ایک خوشی اللہ سے جب ملاقات کرے گا اس روزے کے بدلے، اس وقت خوشی حاصل ہوگی۔ تو یہ دو عمل ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بے حد و حساب کا وعدہ کیا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 گنا تو پکا ہے اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرنے پر، اور اللہ جس کے لیے چاہے گا اضافہ کر دے گا۔ اخلاص کو دیکھے گا، کن حالتوں میں اس نے خرچ کیا تھا اس کو اللہ دیکھے گا، اور پھر اس میں بڑھوتری کرے گا۔ واللہ واسع، کوئی سوچ سکتا ہے 700 گنا، 7 لاکھ اور فلاں فلاں، اتنا بڑا اجر و ثواب، کتنے لوگ آئیں گے، کتنا ان کا اجر و ثواب دیا جائے گا؟ تو کہا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ وسعت والا ہے، کشادگی والا ہے، علیم اور جاننے والا بھی ہے، ہر ایک کی نیت کو، ارادے کو، اخلاص کو وہ جانتا ہے، کس جذبے کے ساتھ کس نے خرچ کیا ہے اور کن حالات میں خرچ کیا ہے، اللہ اس کے اعتبار سے اجر دے گا۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کرنے کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ خرچ کرنے کے اجر و ثواب کو جو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں اللہ ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ احسان جتانا، یہ آپ نے جو کچھ دیا ہے اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، یا تکلیف پہنچا دی۔ تکلیف کس طرح پہنچتی ہے؟ بعض مرتبہ احسان جتاتے ہیں آپ، جو کچھ کسی پر خرچ کیا، کسی غریب کو دیا، یتیم کو دیا، بیوہ کو دیا، کسی مسجد میں دیا، مدرسے میں دیا، ضرورت مندوں کو دیا، تو باتوں باتوں میں تذکرہ کر دیتے، ایک سادہ سے انداز سے تذکرہ کر دیا، احسان جتا دیا۔ اور بعض مرتبہ احسان جتانے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ مجھے دیا بھی، لوگوں کے سامنے رسوا بھی کر دیا۔ یا بعض مرتبہ جس کو دیا ہے آدمی اس کو تکلیف بھی پہنچا دیتا ہے، اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو حقیر سمجھتا ہے، اور وہ اس کے سامنے بیچارہ بے بس ہے، مجبور ہے، کیونکہ اس کی مدد کی ہے، مار دیا، کبھی تھپڑ دے دیا، بیگار کا کوئی کام نکال لیا، مدد کی تھی، کوئی موقع آیا، کوئی کام کا، بھائی یہ کام کر لو میرا، یہ بھی ایذا میں ہے، تکلیف میں ہے۔ آپ نے اس پر خرچ کیا ہے، اللہ کے لیے خرچ کیا ہے، اپنے نفع کے لیے خرچ کیا ہے، اپنے فائدے کے لیے خرچ کیا ہے، اس کو کسی طرح سے تکلیف نہ پہنچاؤ اور احسان نہ جتاؤ۔ احسان جتاؤ گے، تکلیف پہنچاؤ گے، جو کچھ خرچ کیا ہے اس پر پانی پھیر دو گے، ثواب ضائع ہو جائے گا۔ لیکن جو اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کی یہ دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے یہاں ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں آئندہ کیسے حالات پیش آئیں گے پتہ نہیں، انسان ڈرتا رہتا ہے کہ یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی۔ حزن کہتے ہیں غم کو، غم پچھلی کوئی چیز کے چھوٹ جانے پر ہوتا ہے کہ دنیا چھوٹ گئی، دنیا کی نعمتیں چھوٹ گئی، کسی طرح کا کوئی حزن و غم نہیں ہوگا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہہ دینا، بھلی بات کہہ دینا، نرم انداز سے بات کر لینا اور معاف کر دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف پہنچے۔ کوئی مانگنے والا آیا، سائل آیا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ لجاجت کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، پیچھے ہی پڑ جاتا ہے مانگنے والا، تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اور کچھ غلط کہہ دیتا ہے، کچھ تکلیف دہ بات کہہ دیتا ہے، بعض مرتبہ دھکا دینا پڑ جاتا ہے، دھکا دے دیتا ہے، باہر نکال دیتا ہے، یہ شکلیں پیش آتی رہتی ہے۔ تو قرآن ہمیں خرچ کرنے کا یہ انداز سکھا رہا ہے، خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو، اپنے فائدے کو سامنے رکھو، ان کو تو اس لیے دے رہے ہو کہ اللہ اجر و ثواب دے گا، ان پر احسان مت جتاؤ۔ اور اگر کوئی اصرار کر کے مانگ رہا ہے، لجاجت کے ساتھ مانگ رہا ہے، آپ کے پاس ہے نہیں، اس وقت پوزیشن میں دینے کی نہیں ہے، قول معروف، اچھے انداز سے بات کرو۔ اچھے انداز سے بات کرنے میں یہ بھی داخل ہے، اس کو دعا دے دو۔ عربوں کا یہ انداز ہے، خاص طور پر عربوں میں دیکھو کوئی مانگیں گے کیا، اللہ آپ کو خوب دے، بارک اللہ فیک، یہ کہتے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو اتنا دے کہ مانگنے والے نہ بنے آپ، اس طرح دعائیں دیتے ہیں، خوب دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور وہ ایک گویا معذرت کا انداز ہوتا ہے کہ بھائی ہے نہیں، تو اچھے انداز سے اس سے بات کریں، دعا دے دیں، یا کہہ دیں بھائی ابھی ہے نہیں، اللہ تعالیٰ اگر اچھے حالات کرے گا تب آ جانا، دے دوں گا یا بعد میں دے دوں گا، اچھے انداز سے ان کو روانہ کریں۔ اور اگر ان کی طرف سے کوئی ضد ہو جائے، نہیں، بعض مرتبہ ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو کہا معاف کر دو، بخش دو، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آؤ، دھکے مت دو، برا بلا مت کہو، کیونکہ معاف کر دینا، اچھی بات کہنا، یہ اس صدقے خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف پہنچاؤ، دیا اور دھکے دے کے واپس کے جاؤ، بھاگو، ایسا انداز اختیار کر لیا تو صدقہ خیرات ایسا کسی کام کا نہیں آئے گا۔ اللہ غنی حلیم واللہ غنی حلیم۔ اللہ جب یہ آیات کے پیچھے اللہ کی جو صفات آتی ہے نا، اللہ کی خوبیوں والے جو جملے آتے ہیں، ان کا خاص گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اوپر اللہ نے کہا معاف کرو، کوئی پیچھے پڑ جائے تو تنگ آ کر اسے تکلیف مت پہنچاؤ۔ دیکھو اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، یہ اللہ نے تمہیں اس حالت میں رکھا کہ تمہارے پاس مانگنے والے آ رہے ہیں۔ اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ تم کو ویسا بنا دے، تم در در کی بھیکریں جو ہے ٹھوکریں کھاتے پھرو، سوال کرتے پھرو، ہاتھ پھیلاتے پھرو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ تو بے نیاز ہے، جس کو جو چاہے کر دے، کسی کو زیرو سے ہیرو کر دے، ہیرو سے زیرو کر دیتا ہے، کسی کو مانگنے والا ہے اس کو دے دیتا ہے، اور جو دوسروں کو دیتا تھا اس کو ایک ایک پائی کے لیے جو ہے ترسا دیتا ہے، محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دیکھو بے نیاز ہونے کے باوجود برداشت بھی بہت کرنے والا ہے، حلیم ہے۔ تمہارے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنی خطائیں ہوتی ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ فوراً پکڑنے پہ آ جائے تو کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، چشم پوشی کر رہا ہے، تو تم بھی لوگوں کو معاف کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتا کرو، تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو، بیکار مت کرو، اس پر پانی مت پھیرو۔ احسان جتانا بہت بڑا سنگین گناہ ہے، حدیث میں اس کے سلسلے میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں۔ بعض حدیث میں یہ بتایا گیا کہ کئی لوگ جو ہیں جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں سے ایک بتایا کہ لا يدخل جنت المنان، منان احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن جب ہر انسان اللہ کی نظر رحمت، نظر شفقت کا محتاج ہوگا، اللہ پیار کی نظر سے مجھے دیکھ لیں، تو حدیث میں آیا، وہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے حدیث، کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ ان سے پیار محبت سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک و صاف کرے گا، ان کے لیے بڑا تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک احسان جتانے والا ہے۔ تو کہا کہ احسان جتا کر اپنے صدقہ خیرات پر پانی نہ پھیرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، مال بھی خرچ کیا اور فائدہ بھی ہاتھ نہیں آیا، یعنی اجر و ثواب بھی نہیں ملا۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، اپنا نام بڑا کرنے کے لیے، نیک نامی کے لیے، لوگوں میں بڑا سخی کہلاؤں، بڑا دریا دل کہلاؤں، بڑا فیاض کہلاؤں، بھاما شاہوں میں میرا نام آئے، فلاں بھاما شاہ اس نے اتنے دیے، یہ دکھلاوے کے لیے اگر کوئی خرچ کرتا ہے
تو اس کا مال بھی، اس کا اجر و ثواب بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جس طرح دکھلاوا کرنے والے کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، احسان جتانے والے کا بھی اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تکلیف دے کر اس کے بعد جس کو دیا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کا بھی اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کو مثال سے بیان فرمایا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ چٹان ہے، پتریلی زمین ہے، اور اس پر گرد غبار مٹی آ کے جم گئی۔ جب پتھریلی بنجر زمین پر مٹی جم گئی تو کسان یہ سمجھتا ہے یا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب بارش ہوگی تو ہم اس پر دانہ ڈال دیں گے۔ اس پر دانہ ڈالتا ہے، یا کوئی پودا اگاتا ہے، اگانے کے لیے کھیتی اگاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ دانہ اگے گا، اس پہ بالیاں آئے گی، اس سے اناج حاصل ہوگا، لیکن فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، موسلا دار جب بارش برستی ہے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کو بالکل چٹان کر دیتی ہے۔ اور وہ جو مٹی دکھ رہی ہوتی ہے نا، جو فائدے مند لگتی ہے انسان کو کہ اس میں بیج ڈال رہا ہوں، اس کو پورے کو بہا لے جاتی ہے، نیچے بالکل چٹان، بالکل چکنا پتھر۔ جو کچھ اس نے دانہ ڈالے تھے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ کہا کہ دکھلانے والے کی مثال بھی ایسی ہے، دکھاوا کرنے والے کی، اور احسان جتلانے والے کی بھی، اور دے کر کسی کو تکلیف پہنچانے والے کی بھی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے دیا، مال خرچ کیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا، جیسے کہ وہ اس چٹان کے اوپر جمی ہوئی تہ پر اور ریت میں دانہ ڈالتا اور سمجھتا ہے اس سے مجھے اناج حاصل ہوگا، لیکن جیسے ہی بارش برستی ہے وہ پوری مٹی بہہ جاتی ہے اور نیچے چٹان نکل آتی ہے۔ اسی طرح ان کا معاملہ ہوگا، اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس پر وہ قادر نہیں ہوں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، محروم رہیں گے، خالی ہاتھ۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، انکار کرنے والوں، ناشکروں، غلط راستے اختیار کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جن کا کام ہی دکھلانا ہو اور اچھائی کی طرف آنا ہی نہ ہو، اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کا جذبہ ہی ان کے اندر پیدا نہ ہو، اور جو احسان جتانے سے باز نہ آتے ہو، تو پھر اللہ ان کو راستہ نہیں دکھاتا ہے۔ اللہ صحیح راستہ ان کو دکھاتا ہے جن کے اندر صحیح تڑپ ہو، صحیح جذبہ ہو، اور صحیح کام کرنے کا، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کا جذبہ و ارادہ ہو۔ ایک اور مثال اللہ دے رہے ہیں، ان لوگوں کی مثال جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو جمانے کے لیے، اللہ کی رضا مل جائے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ اس نے دیا ہے، اس نے خرچ کرنے کو کہا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے میں دے رہا ہوں، میرا مولا راضی ہو جائے، اس نے مجھے اس حالت میں، اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ میں دوسروں کو دے رہا ہوں، وہ اس کی پوزیشن پر بھی تو مجھے لا سکتا ہے، میں میرے مولا کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہوں۔ ایک مقصد یہ۔ دوسرا، تثبیتا من انفسہم، خرچ اس لیے کرتا ہے کہ خرچ کرنے کا جذبہ آئے، خرچ کرنے کا مزاج بنے۔ خرچ کرنا بہت مشکل کام ہے، انسان کا مال خرچ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یعنی جان تو جا سکتی ہے لیکن مال خرچ کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں کہیں بھی کہا تو پہلے کہا ہے کہ مال خرچ کرو، جاہدوا باموالکم وانفسکم، مال خرچ کرو، بعد میں جان ہے۔ حالانکہ جان بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن بعض انسانوں کو جان چلی جائے مال خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا۔ بخالت، بخل جب اندر آ جاتا ہے تو پھر ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کو جی نہیں کرتا، اندر تنگی محسوس کرتا ہے انسان۔ اور کوئی آدمی خرچ کرتا ہے اس جذبے سے کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ سینہ کھول دیتا ہے، اتنا کھول دیتا ہے، پھر لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اور پھر اس سخاوت کی وجہ سے، دریا دلی کی وجہ سے، فیاضی کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کی نیت سے جب خرچ کرتا ہے، اللہ سینے کو کھول دیتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی برکت سے دوسری نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ عبادتوں میں اسے ذوق و شوق ملتا ہے، دوسرے نیکی کے کام کرنے کا بڑا جذبہ اس میں پایا جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک خاص تاثیر اور خاص یہ اثر ہوتا ہے، تثبیتا من انفسہم، ورنہ مال خرچ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔
اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، مزاج بنانا چاہیے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا دیں گے تو زیادہ دینے کا مزاج بنے گا۔ 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، جس کی جیسی استطاعت ہے، گنجائش ہے، اس اعتبار سے ایک معمول ہمیں بنانا چاہیے۔ جس طرح اپنے بچوں کو ہم روزانہ دیتے ہیں نا، اسی طرح 5-10 روپے ہمیں الگ سے رکھ دینا چاہیے کہ کوئی محتاج آئے گا اس کو دے دیں گے، کوئی مدرسے والا ہے اس کو دے دیں گے، کوئی مسجد والا ہے اس کو دے دیں گے۔ عام جو ہے نا صدقہ جسے کہتے ہیں صدقہ نافلہ، نفلی نیت سے ہمیں روزانہ اپنے لیے ایک مزاج بنانا چاہیے۔ اس سے ہمارا سینہ بھی کھلے گا، نیک کاموں کی بھی توفیق ہوگی۔ ورنہ بھائی بہت مشکل کام ہوتا ہے، عین موقع پہ کوئی آ جائے، آپ کے پاس پہلے سے اس طرح کا مزاج نہیں ہے، پیسہ نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لطیفے کے طور پر مشہور ہے کہ ایک آدمی تھا بخیل، پیسہ تھا لیکن بہت بخیل تھا، پیسہ خرچ کرنے کا مزاج بالکل نہیں تھا اور بالکل تنگی محسوس کرتا تھا۔ اس کا آخری وقت آ گیا، اس دنیا سے جا رہا ہے، آخری وقت میں کسی نے آ کر کہا کہ بھائی اللہ نے بہت دیا تھا، اب تو اس دنیا سے جا رہے ہو، کیا کرو گے مال کو، دے دو اللہ کی راہ میں۔ تو کہنے لگا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ میں اپنی جان دے رہا ہوں، اپنی روح دے رہا ہوں، جان دے رہا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی، مال تو مشکل ہے۔ کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے اندر سخاوت کا مزاج بنانے کے لیے، اپنے دل میں نیکی کو جمانے کے لیے، ان کی مثال دیکھو، وہ تھوڑا خرچ کریں گے تو بھی فائدہ ملے گا، زیادہ خرچ کریں گے تو بھی فائدہ ملے گا، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، مثال سے بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ، جو اونچے ٹیلے پر ہے، ریت کا ٹیلا ہے، اونچائی پر باغ ہے، اونچائی پر سطح مرتفع جو ہوتی ہے نا، وہاں پر بارش بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر شبنم وغیرہ بھی پڑتی رہتی ہے، اس لیے ہریالی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جہاں اونچائیاں ہیں دیکھو آپ، وہاں پر ہریالیاں ہوتی ہے، سبزی و شادہ بھی ہوتی ہے، اونچائی پر باغ ہے۔ اصابہ وابل فآتت اکلہا ضعفین، اگر وہاں پر موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو وہ باغ، وہ کھیتی دگنا پھل دیتی ہے، اناج دیتی ہے، زیادہ اگاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر موسلا دھار بارش نہیں ہوئی، فَطَلٌّ، ہلکی پھلکی بارش ہو جاتی ہے، شبنم ہو جاتی ہے، تب بھی فائدہ ہوتا ہے، وہاں ہریالی ہی رہتی ہے۔ تو جن کا مزاج دینے کا ہو گیا ہے، جن کا مزاج دینے کا ہو گیا ہے، تو ان کے یہاں تھوڑا خرچ کریں گے اللہ اس پر بھی فائدہ دے گا، زیادہ خرچ کریں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، نفع ملے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے، اس کے مطابق تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں، کسی کام کو اٹکا دیتے ہیں، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں دوں گا۔ عام طور پر خرچ کرنے میں کام کو اٹکاتے ہیں، کام کو اٹکانے کو نظر کہتے ہیں، نظر مان لی، میں نے نظر مان لی ہے، میں نے کہہ دیا ہے، وہی کام اٹکانا، یعنی اتنے ہم لالچی ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھی اپنے مطلب سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آیا کہ نظر مت مانو، نظر ماننا اپنی جگہ صحیح ہے، اگر کوئی مانے تو پورا کرنا اس کو، لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ نظر مت مانو، اللہ کی راہ میں دینا ایسے ہی دے دو نا، اپنے کام سے کیوں اٹکاتے ہو اس کو؟ ایسے تو دیتے نہیں، بیمار پڑ گئے کہ اللہ نے اگر ٹھیک کر دیا تو اتنا دے دوں گا، بیٹا بیمار پڑ گیا، اللہ نے اگر ٹھیک کر دیا تو یہ کر دوں گا، کوئی کسی معاملے میں پھنس گیا، کوئی قریبی عزیز کہا کہ یہ اس سے معاملے سے نکل آئے گا تو میں اتنا دوں گا، یہ اپنے کام سے اس کو جوڑ دیا، اسی کو نظر ماننا کہتے ہیں۔ تو حدیث میں آیا کہ دیکھو اللہ کی راہ میں ایسے ہی دینے کا مزاج بناؤ، نظر کی عادت مت بناؤ، اس لیے کہ جو کام ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے۔ یہ جو نظر کا مانتے ہیں نا، تو اللہ اس کے ذریعے سے بخیلوں سے نکلواتا ہے، کام تو ہونا ہوگا وہ ہوگا اپنے حساب سے، وہ نظر نہیں مانتا تب بھی ہوتا کچھ نہ کچھ، اللہ نے جو چاہا ہوگا وہ ہوتا، لیکن اللہ بخیلوں کے ذریعے سے اس طریقے سے مال نکالتا ہے۔ وہ اسی طرح کا لطیفہ مشہور ہے ایک کسان کا، دیہاتی آدمی کا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا بخیل لوگ، وہ گویا انسانوں کی طرح اللہ کو سمجھتے ہیں، اللہ کو راضی کر دیں، لالچ دے دیں۔ اس نے منت مانی ہے، اللہ میرے کھیت میں اچھی کھیتی ہو گئی، اناج اچھا ہو گیا تو میں آدھی جو ہے نا باجرہ، آدھا اناج تیرے راہ میں دے دوں گا۔ بارش ٹھیک ٹھاک ہو گئی، اب جب اناج غلہ نکالا تو وہ جو کہا تھا نا وہ بھول گیا،
سب اپنے سواریوں پر، گدھے اس وقت ہوتے ہیں، گدھوں پر وہ سب بوریاں لاد کے چپکے سے گھر کے اندر لا کر رکھ دی۔ سال پورا ہو گیا، دوسرا سال آنے کو، اب بارش کا موسم ہے، بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، بارش کا موسم آنے کو ہے۔ اس نے پھر کہا، اللہ کو پھسلانا چاہا، اے اللہ اب کیوں، تو اگر اچھی زوردار بارش ہوگی اور اناج اچھا ہو گیا تو 3/3 تیری راہ میں دے دوں گا۔ بارش زوردار ہوئی، اناج اچھا ہوا، غلہ اچھا ہوا، اور کھیتی کا موسم پورا ہو گیا، کٹ گیا۔ اس اپنے سارے گدھوں پہ لاد کے وہ جا رہا تھا، اور دل میں وہی نیت، اب ہو گیا، اب کیا کام نکل گیا۔ تو وہ لاد کے جا رہا تھا، بیچ میں ندی پڑتی تھی، سارے جو ہے نا گدھے وہ ندی کی پار کر رہے تھے، اناج بھرا ہوا، اتنے میں ریلا آیا پانی کا، اور سارے گدھے اس ریلے میں بہنے لگ گئے۔ تو وہ کہہ رہا ہے، اللہ تیرا اناج تو ہے وہ تو بھلے لے جا تو، میرے گدھے تو واپس کر دیں۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بخیل لالچی قسم کے، ان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ضائع کرتا ہے اور ایسے حالات ڈال کر ان سے نکلواتا ہے۔ مومن کا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کا مزاج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کرنے کا مزاج ہونا چاہیے، تاکہ کبھی بھی کسی طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے اللہ کی راہ میں دینے کی، کسی غریب کی مدد کرنے کی، تو دل پر بوجھ نہ بنے۔ آگے اللہ نے ایک اور مثال دی ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس آدمی کا کھجور کا باغ ہو، انگور کا باغ ہو، اس میں نہریں جاری ہو؟ عربوں کے لیے سب سے بہتر مثال یہ ہوتی تھی کہ کسی کا ایسا باغ ہو جس میں انگور بھی ہو، کھجور بھی ہو، اور پانی کی کوئی کمی نہ ہو۔ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس کے علاوہ آم، امرود، چھوٹے موٹے درخت اور بھی لگ گئے، وہ بھی پھل مل رہے ہیں، انگور تو مل رہا ہے، کھجور تو ہو ہی رہی ہے، چھوٹے موٹے پھل اور بھی وہاں سے مل رہے ہیں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اس طرح کا کسی کا باغ ہے اور پھر بڑھاپا آ گیا، آخری عمر ہے۔ وَلَوْ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس کے جو بچے ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے، یا تو پہلے شادی نہیں کی ہوگی یا شادی کی ہوگی اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپے میں بچے ہوئے، اور بڑھاپا ہے اس کا آ گیا ہے، آخری عمر ہے، بچے اس قابل نہیں کہ وہ کما سکیں۔ پوزیشن دیکھیے، خود بڑھا ہو گیا ہے، اب خود محنت کر کے دوسرا باغ نہ خرید سکتا ہے نہ لگا سکتا ہے، اولاد اپنے پیروں پر کھڑی ہونی جیسی نہیں ہے، ایسی حالت ہے، اور اس حال میں اصابها اعصار فیہ نار، آگ بگولا آ جائے، کوئی طوفان آ جائے اور پورے باغ کو جلا کر رکھ دے، کوئی یہ چاہے گا ایسی حالت میں اس کی یہ پوزیشن ہو جائے، اس پر ایسی مصیبت آ جائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح دیکھو، دکھلاوا کرنا، نام و نمود کے جذبے سے دینا، احسان جتانا اور دے کر کسی کو تکلیف پہنچانا، اس کی مثال بھی ایسے ہی کہ آدمی دے کر بھی کچھ نہیں پاتا ہے، خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ کوئی بڑا اس حال میں اپنی اس پوزیشن کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اس حال میں اس پر تباہی آ جائے، اس کے باغ کو ہلاک کر دے، پھر خود بھی بے سہارا، اس کی اولاد بھی بے سہارا۔ کہا کہ احسان جتا کر، نام و نمود کے ذریعے اللہ کی راہ میں دے کر اپنے مال کو ضائع مت کرو، ورنہ اس بوڑھے کی طرح ہو جاؤ گے، اور کل جب اللہ کے دربار میں جب پہنچو گے نا، اللہ کے دربار میں پہنچو گے، اس وقت سب کھل جائے گا سامنے، دیا تھا، نام نمود کی وجہ سے ضائع ہو گیا، احسان جتانے کی وجہ سے ضائع ہو گیا، پھر تمنا کرو گے کاش واپس دنیا میں چلے جائیں، اخلاص کے ساتھ دے کے آئیں گے، واپس ایک مرتبہ اور موقع مل جائے۔ وہاں کوئی، وہی پہلے میں نے کہا کہ آیت الکرسی سے پہلے آیت آئی، وہاں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ سفارش ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ دوبارہ آنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے اس دنیا میں جو نیکیاں کرو، کوشش اس بات کی کرو کہ وہ نیکیاں باقی رہیں۔ ہم نیکیاں تو بہت جمع کرتے ہیں لیکن ضائع ہو جاتے ہیں، ایسے اعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک تھیلا ہے، اس میں ہم پیسے ڈال رہے ہیں، پیسے ڈال رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، لیکن نیچے سے اس میں سوراخ ہے، وہاں سے گر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ ہم اوپر سے تو جمع کر رہے ہیں لیکن نیچے سے وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ تو جو ضائع نیکیوں کو، عبادتوں کو ضائع کرنے والے اعمال ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور خرچ کرنے کے بعد اجر و ثواب کو جو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں ان کا آج تذکرہ ہوا ہے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے بھی